الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں اور سعادت مند ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ مغفرت والا عشرہ بھی عطا فرمایا. بہت سارے ہمارے بھائی بزرگ و دوستوں مغفرت والے عشرے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ہم جو مغفرت کا عشرہ ہے اس میں زندہ ہے. یہ زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور زندہ انسان ہی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے یوں کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے بارے میں اللہ سے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور ہمیں زندہ رکھا. یہ مبارک مہینہ جیسا ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر اور تحمل کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کو کھلانے پلانے کا مہینہ ہے اور لوگوں کے کام آنے کا مہینہ ہے. زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. رو دھو کر توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اور معاف کروانے کا مہینہ ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ توبہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توبہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جیسے موبائل میں میسج کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ویسے توبہ گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور غیبت نیکیوں کو ختم کر دیتی. اس لیے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھو اپنے آنکھ کی حفاظت کرو، اپنے زبان کی حفاظت کرو اور اپنے کانوں کی حفاظت کرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ سوال ہوگا، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، ہم نے کان دیا تھا، کان سے کیا سنا، زبان دی تھی، زبان سے کیا بولا اور کیسے استعمال کیا، اپنے آنکھیں دی تھی، کس طرح دیکھا، کسے دیکھا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ
جو ہے اپنی زندگی کی روح کو صحیح کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ 11 مہینے کے لیے سبق ہے کہ ہم 11 مہینے کیسے زندگی گزاریں۔ اطاعت کا امتحان ہے، فرما برداری کا امتحان ہے۔ ہم جب کہیں تو کھاؤ، جب کہیں تو کھانا بند کر دو، اور ہم جب کہیں تو ہمارے کہنے کے مطابق عمل کرو۔ اطاعت ہی اصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تابعداری، فرما برداری کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں، وہ کامیاب ہو کر رہے گا، اور وہ اسے عزت ملے گی، اسے سربلندی ملے گی، اور اسے دنیا میں چین و سکون ملے گا، اور اسے برکت والی روزی ملے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہم اسے ہدایت دیتے ہیں جس میں انابت ہو، طلب ہو، شوق ہو، اسے ہم ہدایت دیں گے۔ اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فارس سے چل کے آئے، طلب تھی تو اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، اور اگر روم سے چل کے سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور طالب ہدایت تھے تو اللہ نے ہدایت دے دی، اور اگر حبشہ سے چل کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی۔ لیکن اپنے گھرانے اور اپنے خاندان کے چچا ابو طالب، مکے کے رہنے والے، اگر ان میں ہدایت کا جذبہ اور ہدایت کی طلب نہیں ہے تو وہ ہدایت سے محروم رہے۔ اللہ رب العزت نام نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت کام دیکھتے ہیں۔ نام ابو طالب ہے، طالب کے معنی طلب کرنے والا، ابو طالب کے معنی طلب کرنے والے کے باپ، تو نام تو ابو طالب ہے، دل میں کچھ طلب نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہوگا، ہم جسے چاہیں گے اسے ہدایت ملے گی۔ ابو طالب آپ کے چچا ہدایت سے محروم ہو گئے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اچھے خاندان میں پیدا ہو جانے سے آدمی اچھا نہیں ہوتا۔ اچھے خاندان میں پیدا ہونے سے آدمی اچھا نہیں ہوتا، اچھا بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کا بیٹا کنعان ہے، نبی کے گھرانے سے بہتر گھرانہ کون ہوگا، لیکن وہ نافرمانوں کے ساتھ چلا گیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکب معنا، آؤ میرے ساتھ کشتی پہ بیٹھ جاؤ، تو بیٹا کہنے لگا باپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کس کا ساتھ دیں گے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ہم تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور بچ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے عذاب سے آج کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے، اور اللہ نے غرق کر دیا۔ نبی کا بیٹا، اللہ کو رحم نہیں آیا۔ اللہ سے جو بندوں کا رشتہ ہے وہ بندگی کا ہے، وہ عبادت کا ہے، وہ دعوت کا ہے، رونے دھونے کا ہے، وہ عاجزی انکساری کا ہے، وہ گڑ گڑانے کا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ بے نیاز ہے۔ آزر یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، یہ باپ ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن آزر ناکام ہو گیا، یہ نمرود کے وزیر تھے۔ کیوں؟ بیٹا نبی ہے، بڑے نبی ہیں، باپ بیٹے کا زبردست رشتہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مان و منال کو نہیں دیکھتا، اور اللہ تمہارے حسب نسب کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ وہ اپنی بندگی دیکھتا ہے، یہ میرا فرما بردار ہے، نافرمان ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج کے زمانے میں مسلمان جو فرمان ہے وہ پریشان ہے، فرمایا کرتے تھے وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، نافرمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اولاد کی نافرمانی باپ کو اچھی نہیں لگتی، اور بیوی کی نافرمانی شوہر کو اچھی نہیں لگتی، اور شاگرد کی نافرمانی استاد کو اچھی نہیں لگتی، مزدور کی نافرمانی مالک کو اچھی نہیں لگتی، تو ہماری اور آپ کی نافرمانی اللہ کو کیسے اچھی لگے گی؟ سیدھی بات ہے۔ اگر وہ غیر ہے، بزرگوں دوستوں، کیسا ہی گرا پڑا آدمی ہے، فرما بردار ہے، منشا پہچانتا ہے، بات مانتا ہے،
تو ایک بڑا مالک پیسے والا ایک سیٹ اس کے ہاتھ میں تجورے کی چابی دے دیتا ہے، اور اگر اپنا بیٹا عیاش ہے اور وہ نافرمان ہے اور آوارہ ہے تو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں وہ تجوری کی چابی نہیں دیتا۔ مسئلہ اعتماد کا ہے، مسئلہ بات ماننے کا ہے، مسئلہ فرما برداری کا ہے، مسئلہ اطاعت کا ہے۔ بزرگوں دوستو، یہ دنیا کا نظام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ دور دور سے لوگ آئے، طلب والے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ کہنے سننے والے ہم سب بزرگوں دوستو ہدایت کے محتاج ہیں، مغفرت کے محتاج ہیں، اور بزرگوں دوستو ان صفات کے محتاج ہیں جو صفات اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ اچھا قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے، ہمارے علماء نے، مشائخ نے، اکابر دارالعلوم دیوبند نے یہ بھی بات لکھی ہے، بڑے اللہ والوں نے، کہ اعمال کی قبولیت کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ عمل کی توفیق دے دے تو سمجھو پہلا عمل قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! دوبارہ اس عمل کی اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے تو سمجھو کہ پچھلے عمل کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ ماشاءاللہ، ہر سال کا یہاں معمول ہے، ہر صوبے سے، پورے ہندوستان سے علماء ہمارے مشائخ تشریف لاتے ہیں، ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نظام اپنے فضل سے چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، شکر پہ بات یاد آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! لیکن سلیمان علیہ السلام سے پہلے ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے، بزرگوں دوستو، دو بادشاہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد تم اللہ کی شکر گزاری کرو۔ اس لیے زندگی گزارنے کے دو طریقے، یا تو شکر گزاری والے نہ اور شکری والے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو بندہ شکر گزار بن کے زندگی گزارے گا یا تو ناشکر بن کے زندگی گزارے گا۔ ہر وقت شکایت، ہر وقت آیا ہے، ہر وقت پریشانی، اور یا تو شکر گزار بن کے زندگی گزارے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے نعمتوں کو بڑھا دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری پہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد رکھو میں بھی یاد رکھوں گا، شکر کرو نا شکری مت کرنا۔ یہ ساری چیزیں کائنات ہم نے بنائی ہے، جہاں سورج کا مالک اللہ ہے، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، یہ زمین، یہ دھرتی جو سونا بھی اگل رہی ہے، چاندی بھی اگل رہی ہے، تانبا بھی اگل رہی ہے، ڈیزل بھی اگل رہی ہے، پیٹرول بھی اگل رہی ہے، بزرگوں دوستو یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاعِدُونَ، ہم نے زمین کو بنایا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میرے بندوں پڑھتے نہیں، یہ پہاڑ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ آسمان کا شامیانہ کس کا لگایا ہوا ہے؟ یہ زمین کس کی بچھائی ہوئی ہے؟ پہاڑوں کا میغ کس نے لگایا ہے؟ بادل سے بارش کون برساتا ہے؟ درختوں سے پھل کون دیتا ہے؟ پھولوں سے خوشبو کون دیتا ہے؟ بھینس و گائے کے تھنوں سے دودھ کون دیتا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے مشورہ کیا اپنے گھر والوں کو لے کر، بھائی اللہ کا حکم ہے شکر گزاری کرو، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو بھی کبھی بیٹھ کے گھر والوں کو لے کر، اسی لیے کہا جاتا ہے گھر میں تعلیم کرو، ایک دن فضائل اعمال، ایک دن منتخب احادیث 5 اعمال کے ساتھ، اور آپس میں مشورہ کرو۔ گھر کی تعلیم سے بہنوں کا ذہن بنے گا، ماں کا ذہن بنے گا، بیٹی کا ذہن بنے گا، بچوں کا ذہن بنے گا، گھروں میں دین آئے گا۔ بزرگوں دوستو، گھروں کی محنت سے بچوں کو مکتب سے جوڑا جائے، مسجد سے ہر بالغ مسلمان کو جوڑا جائے، تاکہ فکر بدلے، سوچ بدلے، نظریہ بدلے، شوق بدلے۔ بزرگوں دوستو، آدمی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارے، ایک محنت دی گئی۔ تو داؤد علیہ السلام نے مشورہ کیا، مختصر یہ کہ مشورے میں یہ بات طے ہوئی، ہاں اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے کہ ایک دن روزہ رکھیں گے، ایک دن افطار کریں گے، ایک دن، ایک مہینے، ایک سال، پوری زندگی، ہم پوری زندگی ہمارے گھرانے کا معمول ہوگا، ایک دن روزہ، ایک دن افطار۔ اللہ اکبر! ہم تو ایک مہینے سے گھبرا جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پورے گھرانے کو، صوم داؤدی مشہور ہے،
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ اکبر، وہ تو چلے گئے، لیکن جب باپ کی زندگی میں شکر گزاری ہوتی ہے اور باپ کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو ناکام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نوازتے ہیں اور اس کی اولاد کو اس سے بڑی بادشاہت عطا فرماتے ہیں، نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام مختصر یہ وہ تو چلے گئے، لیکن ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر، ان کے باپ بڑے جو ہے شکر گزار تھے، نبی تھے، تو ان کا بیٹا ان کو محروم کیسے کیا جائے؟ سلیمان علیہ السلام کو ان سے بڑی بادشاہت ملی، ہم اور آپ پڑھاتے ہیں اپنے مدارس میں، ایسی بادشاہت ملی کہ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، بزرگوں دوستوں کے، سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اور جو ممبران پارلیمنٹ تھے، ایم پی لوگ تھے، ایک روایت کے مطابق 5 لاکھ سیٹیں تھیں۔ کتنی سیٹیں تھیں؟ دنیا کے کسی ملک میں اتنی سیٹیں نہیں ہیں، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، فجی ہو، لندن ہو، کہیں 500 ہے، کہیں 600 ہے، کہیں 400 ہے، اتنی ہے۔ آج لوگ جہازوں پہ اڑتے ہیں اور جہاز کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ 800 900 1000 کلومیٹر، اس سے زیادہ جہاز نہیں اڑتا۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا ہی کو مسخر کر دیا، لو چلو میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میرے امر کن سے سب کچھ ہوتا ہے، ہوا لے کے آپ کو اڑے گی۔ آپ کا گھرانہ دیندار ہے، آپ نبی بھی ہیں، آپ بادشاہ بھی ہیں، لیجئے حکومت کیجئے، انسانوں پہ بھی کیجئے، جناتوں پہ بھی کیجئے، چرندوں پہ بھی کیجئے، درندوں پہ بھی کیجئے اور پرندوں پہ بھی کیجئے۔ تفسیروں میں لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے تھے جو ہوا میں اڑتے تھے اور زمین میں دوڑتے تھے اور پانی میں تیرتے تھے۔ ہے دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس ایسے گھوڑے؟ آج میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم غور فرمائیں اللہ کی قدرت، اللہ کا خزانہ، اور فرمایا وہ ہوا لے کے چلتی تھی، گویا جدھر سے وہ ہوا لے کے گزرتی تھی، صبح میں 1 مہینے کی مسافت، شام میں 1 مہینے کی مسافت قرآن بیان کرتا ہے، اور ایسا کہ گویا بادل ہو گیا۔ اللہ اکبر، سلیمان اور سلیمان علیہ السلام ذمہ دار ہیں، بادشاہ ہیں، نبی ہیں، دائی ہیں۔ دائی کی نظر اپنے ہر ساتھیوں پہ ہوتی ہے، ذمہ داروں کی نظر اپنے ہر ساتھیوں پہ ہونی چاہیے۔ جو ذمہ دار ہوتا، بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے بیٹھے دیکھا، نظر دوڑائی تو دیکھا اس میں ہدہد نہیں ہے، ایک آدمی نہیں ہے۔ فرمایا مالی الا الہدہد، کیا بات ہے، ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ہدہد پرندہ وہ کیوں غائب ہے؟ سب پہ نظر ہونی چاہیے۔ ہدہد آ گیا، اس نے کہا، ہدہد نے کیا سنائی؟ آپ یہ غور فرمائیں، ہدہد پرندے نے، بعض علماء نے لکھا ہدہد جو یہ بورنگ ماسٹر تھا، یہ جدھر سلیمان علیہ السلام سفر کرتے اسے بھیج دیتے تو چونچ مار کے، اللہ نے وہ طاقت دی تھی اور صلاحیت دی تھی، یہ اندازہ کر لیتا کہ پانی واٹر لیول کتنی سطح پہ ہے، ادھر سفر کرتے ویسے پانی کا انتظام کرتے۔ ہدہد پرندہ، ہدہد حاضر ہوا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا تو صحیح خبر لاوے ورنہ سخت سزا دوں گا۔ ہدہد نے کیا کہا؟ کوئی اور بات نہیں کہی، فرمایا امت کی بے دینی کا غم پیدا ہونا چاہیے، کہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، کہاں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، کہاں لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کہاں نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی فکر کی بات ہے۔ کمانا کھانا دوسرے نمبر پہ، آپ غور فرمائیں، کمانا کھانا، جینا، مکان بنانا، اچھے پہننا، اچھی سواری، یہ دوسرے تیسرے نمبر پہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہدہد نے کہا سلیمان علیہ السلام سے، حضرت آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے میں ایسے ملک سے آ رہا ہوں، ملک سبا ہے اور جس میں ایک رانی ہے، شہزادی ہے، اس کو بلقیس کہتے ہیں، وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کرتے۔ بے دینی کا غم، کارگزاری سنائی، یہ کارگزاری سنائی۔ ہم تو بے دینی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ فلاں علاقہ بنجر ہے، فلاں جو ہے علاقے میں مسجد نہیں ہے، فلاں علاقے میں مدرسہ نہیں ہے، فلاں علاقے میں علماء نہیں ہے، فلاں علاقے میں کوئی نمازی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ فکر اور غم کی بات ہے جو ذمہ داری ہم کو ملی اور اس پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام، مختصر لمبا واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے اسی کو خط دیا، تم لے کے جاؤ، کارگزاری تم نے سنائی ہے بہرحال، اور کہا اس نے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بلقیس کے پاس تو سونے کا تخت ہے بہت بڑا۔ سلیمان صاحب کہا اچھا سونے کا تخت ہے؟ اپنے مجلس میں فرمایا اچھا بتاؤ اس کے سونے کا تخت کون لائے گا؟ بڑے بادشاہ تھے تو ایک بڑے جن نے کہا، جن تابع ہیں، بڑے بڑے جن، قال عفریت من الجن، ایک بھاری بھرکم جن نے کہا انا آتی کبھی، میں اسے لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟
اس کو بتاؤ، واضح کرو۔ جن کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہو، میٹنگ ختم ہو، آپ مشورے سے اٹھ جائیں، اٹھنے سے پہلے پہلے لا کے حاضر کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام بڑے نبی، بڑے بادشاہ، فرمایا بہت دیر ہو جائے گی، اتنا مجھے وقت نہیں چاہیے، میں اور جلدی چاہتا ہوں، بتاؤ اس سے پہلے کون لائے گا؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بادشاہت ہوگی۔ وہاں ایک عالم دین بیٹھے تھے، عالم مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ مرکز میں فرمایا کرتے تھے عالم کا بڑا مقام ہے، اگر یہ عالم اپنے علم پہ یقین کر لے اور اپنے علم پہ عمل کر لے اور علم و یقین اور عمل کو لے کے عالم میں پھرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی، قدم قدم پہ اللہ کی مدد کے ساتھ چلے گا۔ یہ بیٹھے گا جو ہے فرش پہ، اس کی دعا پہنچے گی عرش پہ، صرف ہاتھ اٹھانے کی دے دی، ہاتھ بھی نہ اٹھائے، زبان سے کہہ دے اللہ قبول فرمائے گا، غیبی نظام اللہ کا تابع ہو جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون اور جلدی لائے گا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب، عالم دین نے کہا حضرت میں لاؤں گا۔ تو کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہنے لگے انا آتی کبھی قبل ان يرتد اليك طرفك، پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کے حاضر کر دوں گا، مجلس کا انتظار نہیں کہ ختم ہو۔ فرمایا بہت اچھی بات، تم لاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی، ادھر لا کے اس نے حاضر کر دیا۔ علماء نے لکھا اس کو اسم اعظم معلوم تھا۔ کیا معلوم تھا؟ اسم اعظم تو اللہ کے تعلق سے ہوتا ہے، دعا کر دو وہ اللہ پورا کر دے سیکنڈوں میں۔ اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، سنڈے منڈے میں بند نہیں رہتا۔ اللہ سوتا نہیں، اللہ کو اونگ نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نیند کیا آئے گی؟ اس کے اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ سوتا نہیں، وہ سلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں، وہ کھلاتا ہے، وہ پیتا نہیں، وہ پلاتا ہے۔ اس کی ذات کھانے پینے سے پاک ہے، جسم و جہد سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے بے عیب ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، جب لا کے حاضر کر دیا، مجھے یہ عرض کرنا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، ہم اور آپ غور فرمائیں، ہمارے لیے سبق ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں عبرت و نصیحت اور سبق ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سینہ ٹھوک کے یہ نہیں فرمایا دیکھو لوگوں پہچان لو کتنا بڑا بادشاہ، کتنا بڑا مالدار اور کتنے بڑے نبی، میرا کارنامہ دیکھو اور میرے کارنامے سے یہ سب کچھ ہوا۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اپنا کارنامہ جتانا اور اپنی بڑائی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تکبر اور کبر کی وجہ سے شیطان مردود ہو گیا، انا خیر منہ کہا تھا، اور لالچ کی وجہ سے آدم اور حوا جنت سے نکال دیے گئے پھل کھانے کی وجہ سے۔ تکبر اور بزرگوں دوستوں لالچ، اور تیسری چیز حسد، آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ قابل نے حابل سے حسد کیا اور حابل کو قتل کر دیا۔ فرمایا تکبر اور حرص اور حسد، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر آدمی کی روزی اللہ کی طرف سے ہے، خرچ کر کے دیکھو اللہ دے گا، زکات نکال کے دیکھو اللہ دے گا۔ فرمایا زکات آدمی نکالے تو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی برکات کو آدمی برداشت نہیں کر پائے گا۔ نکال کو تو دیکھیں، لیکن ابھی تو ہم ایحسب الانسان، بزرگوں دوستوں، ان یترک سدى، انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم کو چھوڑ دیا جائے گا، ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، میں ہوں یا آپ ہوں، یہ مال نعمت بھی ہے، اولاد نعمت بھی ہے، اور مال اور اولاد وبال بھی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے وبال بھی ہے۔ اگر یہ دین سے روک دیں، دین کی محنت سے روک دیں، ذکر و تلاوت سے روک دیں، تو یہ مال بزرگوں دوستوں پھر وبال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، تو آدمی ناکامی ہو جائے گا۔ مال اور اولاد کی نگرانی کرتے رہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا جب سامنے سونے کا تخت آ گیا؟ بہت اطمینان سے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کس کا فضل ہے؟ اپنی طرف نہیں منسوب کیا، فرمایا میرے رب کا فضل ہے۔ سوچو کتنے بڑے بادشاہ ہیں، کتنے بڑے بادشاہ ہیں، فرما رہے میرے رب کا فضل ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہماری اور آپ کی تو عادت یہ ہے، اگر 2-4 ارب کے مالک ہو گئے، 2-4 10,000 بیگھے زمین کے مالک ہو گئے، 2-4 کارخانوں کے مالک ہو گئے، اور صاحب بزرگوں دوستوں دنیا کے اعتبار سے کچھ اللہ نے نواز دیا، تو ہماری اور آپ کی تو بزرگوں دوستوں حالت یہ ہے کہ آدمی پھر اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔
نمازی کو چھوڑ دیتا ہے اور سارا کارنامہ اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ ایک بڑے عالم نے فرمایا دیکھو یہ دنیا ہمارے مقصد میں دنیا ہے ہی نہیں۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله زناها بعودا ما سقى منها كافرا شربا، اگر یہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو پانی کے گھونٹ نہ دیتا۔ دنیا مچھر کا پر ہے، کتنی مچھر کا پر، پوری دنیا، تو پوری دنیا میں سارے ملک اور ملکوں میں ہندوستان میں پونا، اور پونا میں یہ ہم اور آپ جہاں رہ رہے ہیں پر کا کتنا حصہ ہوگا؟ میرے بھائیو، ایک بزرگ نے فرمایا دیکھو کرائے والے گھر میں ہیں، ہمارا اپنا مکان نہیں ہے، ہم کرائے والے گھر میں ہیں۔ آدمی کرائے والے گھر سے خوش نہیں ہوتا، کرائے والے گھر میں ایک دن نکال دیا جائے گا، کرائے والے گھر سے بہت زیادہ محبت بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا کرائے پہ ہو، بہت سارے نکال دیے گئے، قارون چلا گیا، حامان چلا گیا، شداد چلا گیا، فرعون چلا گیا، انبیاء چلے گئے، صحابہ چلے گئے، اولیاء چلے گئے، کتب ابدال چلے گئے، ہم کو بھی رہنا نہیں، ہم کو بھی جانا، ہم کرائے کے گھر میں ہیں، ہمارا اصلی گھر آخرت ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جو دنیا پلیٹ فارم ہے، پلیٹ فارم پہ تو اتنا ہی دیر رہنا جتنی دیر گاڑی نہ آوے، گاڑی آ گئی بیٹھے چل گئے۔ دنیا میں دو دیر رہنا جتنی دیر ملک الموت نہ آوے، وہ آ گئے ہم کو لے کے چلیں گے۔ ایک بڑے بزرگ نے مثال دی، فرمایا دیکھو کسی کو 1 لاکھ دے دو اور 1 لاکھ دینے کے بعد کہہ دو اسے واپس کرنا شام کو یا 1 مہینے کے بعد واپس کرنا، اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، بلکہ کہے گا تو بہت بوجھ ہو گیا میرے اوپر، صاحب انہوں نے ہمارے پاس امانت بھی دے دی، مجھے مانگ بھی رہے ہیں۔ اور فرمایا لیکن کسی کو 10 لاکھ کے بجائے 1 لاکھ دے دو، فرمایا واپس نہیں کرنا ہے، آپ لے جاؤ خرچ کرو، یہ آپ کا ہے، میں نے ہدیہ دیا۔ فرمایا اس سے خوشی ہوگی، 10 لاکھ سے نہیں خوشی ہوگی، 1 لاکھ سے خوشی ہوگی۔ 10 لاکھ دے کے آدمی مانگ رہا ہے اور 1 لاکھ دے کے دے رہا ہے، آپ جو ہے خرچ کرو تو خوشی ہوگی نہیں خوشی ہوگی؟ فرمایا اس لیے دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ واپس لے لیں گے، دنیا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اس میں کیا خوشی کی بات ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، دنیا فنا ہو جائے گی تو دنیا کی ساری چیز فنا ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو دنیا تو ایسی جگہ جو امتحان کی جگہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا پیٹ بزرگ دوستو دولت سے، سونے چاندی سے نہیں بھرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جنگل سونے کا ہو جائے تو بس نہیں ہوگا، چلو بس نہ، بس نہیں۔ فرمایا صحابہ دین میں طالب تھے، دنیا میں کانے تھے، ہم الٹا ہو گئے، دنیا میں ہم طالب ہو گئے، دین کے کانے ہو گئے، جتنا دین ہے بہت ہے، دنیا اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جنگل 2 جنگل سونے کا ہو جاوے، تیسرے کی تمنا کرے گا۔ آدمی کے اس جو ہے دل کی بھوک اور پیاس کو، جو دنیا کی پیاس ہے قبر کی مٹی پورا کرے گی، اس سے پہلے اس کی یہ پیاس پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک بڑے بزرگ نے فرمایا بزرگوں دوستو، صحابہ یہ دنیا میں دین کو ترجیح دیتے تھے اس لیے کہ آخرت مقصد ہے۔ بڑی اچھی مثال دی مجھے لگی، فرمایا انہوں نے، میرے بھائی بزرگ علماء نے کتابوں میں لکھا، بڑی اچھی اچھی مثالیں۔ فرمایا دیکھو دنیا جو ہے یہ چھلکا ہے اور آخرت یہ گودا ہے، مغز ہے۔ چھلکا اصل نہیں ہوتا، گودا اصل ہوتا ہے۔ کیلے کا چھلکا اصل ہے، گودا اصل ہے۔ اخروٹ کا چھلکا اصل ہے کہ گودا اصل ہے۔ مونگ کا چھلکا اصل ہے کہ گودا اصل ہے۔ سنترے کا چھلکا اصل ہے کہ اس کا گودا اصل ہے۔ سوچیں ہمارا، فرمایا دنیا چھلکا ہے، آخرت گودا ہے۔ گودے کی فکر کرو، یہ دنیا چھلکا ہے۔ ایک مثال دی، فرمایا چھلکا حاصل کرنے والا بزرگ دوستوں وہ سمجھدار ہے، گودا حاصل کرنے والا سمجھدار۔ دوسری مثال دی، فرمایا آدمی بھینس جب خریدتا ہے تو بھینس اس لیے سے خریدتا ہے کہ کتنی دودھ دے گی، اس لیے نہیں خریدتا کتنا گوبر دے گی۔ دودھ آخرت ہے اور گوبر یہ دنیا ہے۔ دودھ کے لیے آدمی خریدتا ہے، خرید کے لایا، گوبر تو مفت میں آ جاتا ہے۔ آخرت کو مقصد بناؤ، آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی، رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا بزرگوں دوستو، وصول کرنے والے وصول کرتے ہیں،
تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے امام جو ہے اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے، کئی میلیں چلتی تھی اس زمانے میں، کوفے میں قیام تھا اور کوفے میں جتنے غریب یتیم مسکین تھے بیوہ سب کی لسٹ موجود تھی، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں عید سے چند دن پہلے سب کا کپڑا لسٹ دیکھ کے سب کے گھر پہنچا دیتے تھے اور سب کی مدد کرتے تھے۔ تو سارے کوفہ والے دعا کرتے تھے، اے اللہ امام ابو حنیفہ کو تو سلامت رکھے، انہوں نے ہماری بھی عید امیروں جیسی کر دی، اے اللہ امام ابو حنیفہ کو تو سلامت رکھے، انہوں نعمان ان کا نام تھا، نعمان کو سلامت رکھے، انہوں نے بھی ہماری عید جو ہے مالداروں جیسی کر دی، ہمارے بچے بھی خوشی میں شامل ہو گئے۔ دل سے دعا دی جاتی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ تو فرمایا کہ دیکھو بھینس کو آدمی دودھ کے لیے خریدتا ہے، گوبر کے لیے نہیں۔ دنیا گوبر ہے، گوبر۔ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے۔ آخرت میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں حاجت پوری ہو جاتی تو آدمی خوش ہو جاتا اور حکم کو توڑ دیتا۔ فرمایا نہیں، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے، حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حکم کا تعلق آخرت سے۔ گوبر تو مفت میں آ جاتا ہے، جو مقدر کی روزی ہے اللہ دیں گے وہ ذلیل ہو کر آئے۔ دوسری مثال، تیسری مثال علماء نے یہ دی ہے، فرمایا دیکھو دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی کا سایہ، آدمی کی پرچھائی، سایہ۔ آدمی اگر دھوپ میں چل رہا ہے تو چلتا آگے بڑھتا جائے، آگے بڑھتا جائے تو سایہ پیچھے پیچھے آئے گا، پرچھائی پیچھے پیچھے آئے گی، پورے سایہ پیچھے پیچھے آئے گا۔ دنیا سایہ ہے، دین کو مقصد بنا لو بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ دنیا کو پیچھے لگا دے گا، دنیا کو پیچھے لگا دے گا، مقدر کی دنیا آئے گی ہمارے قدموں پہ۔ اور فرمایا آدمی مڑ کر اپنے سائے کو، اپنے پرچھائی کو پکڑنا چاہے تو قیامت آ جائے گی، سائے کو پکڑ نہیں سکتا۔ جتنا پکڑے گا وہ اتنا پیچھے بھاگے گی، جتنا پکڑے گا اتنے پیچھے بھاگے گی۔ کیوں؟ یہ سایہ ہے۔ آج ہم سائے کو پکڑ رہے ہیں، ہم آج گوبر کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور آج ہم چھلکے پہ محنت کر رہے ہیں، میں ہوں یا آپ ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اسی لیے دل کو صاف کر لو، درود پڑھو، فرمایا کثرت کرو، کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، جہنم سے پناہ مانگو، جنت کی دعا کرو، روزے داروں کا افطار کراؤ، خدا نے توفیق دی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم لوگوں کے کام آئیں۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کے کام آئے اور لوگوں کو نفع پہنچائے، وہ سب سے اچھا آدمی۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور سب سے بڑے رحم اور خرقائی کی بات یہ ہے، اگر بے دین ہے دین پہ لگاؤ، خوشامد کرو، منت کرو، مسجد میں لاؤ، اور وہ اللہ کا بندہ بن جائے تاکہ مصیبتیں اس سے دور ہو جائیں۔ آخری بات یہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ مبارک مہینہ اللہ نے اسی لیے عطا فرمایا ہے۔ صحیح معنوں میں یہ مہینہ کمانے کا نہیں ہے، صحیح معنوں میں یہ مہینہ کمانے کا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا بہت وقت دے دیں، ہم دیکھ ریکھ کر لے دائیں بائیں، اور باقی یہ یہاں کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب آدمی کی فکر بدلتی ہے تو آدمی اپنی اولاد کو عالم و حافظ بناتا ہے۔ اللہ معاف فرماوے، برا نہ مانے، ہم مدرسے کی چار دیواری میں رہ کے اپنے بیٹوں کو انگلش میڈیم میں بھیجتے۔ جب کچھ وقت لگایا حاجی صاحب نے، اللہ کے راستے میں نکلے، فکر بدلی اور تھوڑا سوچ بدلی، تو پھر اپنے بچوں کو کالج سے نکال کر عقل کنواں مدرسے میں بھیجا، اور دونوں بیٹے حافظ ہوئے۔ بڑے بیٹے حافظ ہارون ہیں، چھوٹے بیٹے حافظ ہارون جو ہے عمران ہے، دونوں تراویح پڑھاتے۔ 4 مہینہ لگایا، یقین بدلا تو یہ کہ نہیں زکات پہ اور خرچ کرنے پہ اللہ مال کو بڑھاتے ہیں۔ 10-15 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں بزرگوں دوستوں، ہر سال تعداد بڑھ رہی ہے، ہر سال رقم بڑھ رہی ہے، کسی کا گھٹایا نہیں جاتا، بڑھایا جاتا ہے۔ آؤ یہ یقین والا راستہ ہے، آؤ یہ عمل والا راستہ ہے، آؤ یہ عملی قدم اٹھانے والا راستہ ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اور اپنی ذمہ داری پہ ہم آئے، ہمیں جو کام کرنا ہے، ہمارے مدارس بھی، ہمارے مکاتب بھی، ہماری خانقاہیں بھی، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہر طرح کے علماء اور مشائخ ماشاءاللہ یہاں آ رہے ہیں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، حاجی صاحب کی کوئی تعلیم نہیں ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ ہم کبھی اپنی قابلیت پر بزرگوں دوستوں غرور نہ کریں، ہم اپنی کبھی استعداد پہ غرور نہ کریں، ہم کبھی اپنے علم پر غرور نہ کریں۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ بتاؤ بھائی اللہ قادر ہے نہیں قادر ہے؟
وہ چاہے بھیڑیے سے کام لے لے، وہ چاہے ہدہد سے کام لے لے، وہ چاہے چونٹی سے کام لے لے، وہ چاہے مکڑی کے جالے سے کام لے لے، وہ چاہے ابابیل چڑیوں سے کام لے لے، وہ انسانوں کا بھی محتاج نہیں۔ پہچانو اللہ کو اور عام مقصد پر بزرگ دوستوں جو اللہ نے دیا ہے لگاؤ اللہ کے دین پر، اور اللہ سے سچی پکی توبہ کرو، گناہوں کو معاف کرواؤ، ماں باپ کی خدمت کرو۔ میرے بھائیو بزرگ دوستوں، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، وہ دعوت کے لیے چلے گئے ایک بڑے بادشاہ کے پاس، رئیس کے پاس، اس کا احمد بن طولون نام تھا۔ تو جا کے سمجھانے لگے، دائی تو دین کی بات کرتا ہے، وہ سمجھانے لگے، دعوت دینے لگے، کہنے لگے۔ وہ نشے میں آ گیا، ایسا نشے میں ایک نشہ ہوتا ہے، شراب کا نشہ الگ، مال کا نشہ الگ، عہدے کا نشہ الگ، نشے میں آ گیا۔ وہ احمد بن طولون کہنے لگا، اچھا مجھ کو سمجھانے آئے ہیں کہ پاس کچھ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ کنگال آدمی، گرا پڑا آدمی مجھ کو نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت والا ہے، کبھی دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ جب اس کو سمجھانے لگے غصے میں آ گیا، اور اس نے ایک شیر پال رکھا ہے، شیر، اور جس سے وہ خفا ہوتا، ناراض ہوتا تو اس کو کمرے میں ڈال کر کہتا شیر کو چھوڑ دو، جلادوں سے شیر کو چھوڑ دیتے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا اپنے درباریوں سے لے جاؤ پکڑ کے، اس کمرے میں ڈال دو، اور وہ شیر کا جو پچڑا ہے اس کا دروازہ کھول دو، شیر آئے پھاڑ چیر کے کو ختم کر لے۔ بزرگو دوستوں، ان کو ڈال دیا گیا، اللہ والے چلے گئے، اور اس کے بعد دروازہ شیر کا کھولا۔ کتابوں میں لکھا، بزرگو دوستو، واقعی میں یہ بات لکھی کہ جب شیر نکلا تو شیر بجائے حملہ کرنے کے اور شیر بجائے کھانے کے اور ان کو نوچنے کے، شیر آ کر ان کے پیر کے قدموں کے پیچھے بیٹھ گیا اور ان کے تلووں کو اپنی زبان سے بڑے ادب سے چاٹنے لگا، اور یہ لیٹے گئے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس سے ہو جاتے ہیں، اس کے ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم اللہ کے نہیں ہوئے، نہ ہم اس کی محنت شروع کی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک تعلق ہے اللہ کا، رمضان میں اللہ کا تعلق ملتا ہے، رمضان المبارک میں اللہ کا قرب ملتا ہے، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بندوں کے رونے دھونے کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ سبق کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، ایسے پورے سال زندگی گزارو۔ اگر ایسے گزارو گے تو جیسے رمضان میں ہم برکت دیتے ہیں ویسے کریں گے، رمضان میں بھی برکت دیں گے۔ پیر چاٹنے لگا، باہر سے احمد بن طولون کہنے لگا، ارے یہ کیا معاملہ ہوا؟ شیر بجائے حملہ کرنے کے، پھاڑ کھانے کے، یہ تو ان کا پیر کا تلوا چاٹ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر نکالا گیا، مرعوب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، حضرت جب شیر کو کھولا گیا اور آپ کے پیر کو وہ چاٹ رہا تھا تو آپ کے دل میں کیا خیال گزرا؟ ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ فرمانے لگے، میرے دل میں تو یہ بات آ گئی، میں بھی مخلوق ہوں، شیر بھی مخلوق ہے، ہم تو دونوں اللہ ہی کے مخلوق ہیں۔ میں سوچ رہا تھا شیر جو ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کا مخلوق، میں تو بڑا گنہگار ہوں اور بڑا نافرمان ہوں، اور میرے پیر کو وہ چاٹ رہا تھا تو میرے ناپاک پیر کو وہ چاٹ رہا تھا۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا، اللہ تو کتنا بڑا کریم ہے اور تو کتنا بڑا رحیم ہے، تو گنہگاروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو اپنے بڑے بندے نیک بندوں کے ساتھ تو کیا کرتا ہوگا۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ شیر مجھے پھاڑ کھاتا، اور سوچا میری زندگی کی آخری گھڑی ہے، لیکن شیر آیا، وہ میرے پیر کے تلووں کو چاٹ رہا تھا۔ میں تو اللہ پہ میری نظر تھی، اے اللہ تو بڑا کریم ہے اور تو بڑا رحیم ہے اور تو بڑا مہربان ہے، اور تو ہی دینے والا، تو ہی داتا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے اور تو ہی حاجت روا ہے، اے اللہ تو ہی خوشی دینے والا ہے، لیکن تو نے شیر کو تابع کر دیا، اے اللہ تیرا کتنا شکر ادا کیا جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ اس لیے یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے، بزرگوں دوستوں عوام کی ذمہ داری ہے، خواص کی ذمہ داری ہے، ہم جہاں بھی رہیں دین پہ چلنا بھی ہے، دین کی محنت بھی کرنی ہے۔ ایک فکر ایک غم، کیسے لوگ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، ہم چھوٹے بن جائیں، کام بن جائیں۔ آخری بات عرض کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، جنت میں اس کو ایک محل دلانے کے لیے میں تیار ہوں، اور جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جنت میں اس کو محل دلانے کے لیے تیار ہوں، اور جو اپنے اخلاق کو بنا لے، میں اس کے لیے جنت میں محل دلانے کے لیے تیار ہوں۔ علماء نے لکھا ہے، اس میں علماء مفتیان کرام سے پوچھ لیجئے، علماء نے لکھا ہے، فرمایا اس سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے جس سچ کے بولنے سے دو لوگوں میں قتل ہو جائے، اس سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے کہ جھوٹ بولنے سے دونوں میں صلح ہو جائے اور قتل سے بچ جائے۔ اسلام کا مزاج ہے، شریعت کا ایک مزاج ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ سچ جس سچ کے بولنے سے دو مسلمانوں میں قتل ہو جائے، یہ سچ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ جھوٹ اللہ کو پسند ہے۔ اس کے مقابلے میں جس جھوٹ کے بولنے سے آپس میں لوگ قتل سے بچ جائیں، ہر جگہ نہیں جھوٹ بولنا،
کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا مسجد نعیم میں اب تو ہم جو ہے جھوٹ ہی بول کے کاروبار کریں گے اور جھوٹ ہی بولیں گے، ہر جگہ نہیں جہاں کہا گیا وہی کریں گے۔ اس لیے میں بھی ان کا محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ ہم جتنا کریں گے مسئلہ اپنا اپنا ہے، اتنا ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح ہوگا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سارے بزرگوں کو قبول فرما۔ مختصر سے دعا مانگ لیجیے۔